اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ کو معلوم ہے 8 شوال انہدام بقی کا دن ہے، اور اب تھوڑا سا اختلاف ہے 1922 یا 1921، یعنی 1300 حالہ 25 22، بہرحال بعض کتابوں میں 22 لکھا ہے، میں نے کہا نا کچھ ڈیٹس میں اختلافات ہیں، حالہ بالآخر 2200 2100 2500 2400 2600 2 4 5 سال اوپر نیچے فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ان اہل بیت کے ساتھ کہ جس اہل بیت کی محبت اور مودت کو قرآن واجب قرار دے رہا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اہل سنت کی روایتیں ہیں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جو اکابر صحابہ، جن کو یہ لوگ بولتے ہیں اکابر صحابہ، وہ صف اول کے صحابہ، ان میں سے کسی نے سوال کیا رسول خدا سے کہ اے اللہ کے رسول، یہ قرابت ذی القربہ کون ہے؟ واضح طور پہ پیغمبر نے، اہل سنت کی روایتیں ہیں، واضح طور پہ پیغمبر نے فرمایا علی و فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام۔ دیکھیں روایت کا جملہ یہ کہ یہ کون ہے کہ جن کی مودت اور محبت کو ہم پر واجب قرار دیا جا رہا ہے؟ جو اطراف رسول میں بیٹھے ہیں، جب رسول نے اس آیت کو بیان کیا ہے تو وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر وجوب کی بات کر رہے ہیں، واجب ہے، ضروری ہے۔ انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ مستحب ہے یا واجب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے یا کیا ہے۔ واجب سمجھتے ہوئے سوال کر رہے ہیں کہ جن کی واجب قرار دی جا رہی ہے یہ کون ہے؟ مصداق کو طے کیا جا رہا ہے، وجوب میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں کیا گیا، لہذا اللہ کے رسول نے مصداق کو معین کر کے کہا کہ جن کی محبت کو واجب قرار دیا جا رہا ہے وہ یہ افراد ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی نہیں کہا کہ دیکھو غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، وجوب کی بات نہیں ہے یہاں پر، استحباب کی بات ہے۔ دیکھیں ہمارے علمیات میں شاید یہ آپ لوگوں نے تو شاید تھوڑا بہت علم حدیث وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی پڑھی ہیں، شاید بعض نے ہو سکتا ہے پڑھی ہوں۔ تقریر معصوم سنا یہ کبھی؟ ایک تقریر وہ ہوتی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، وہ نہیں ہے تقریر، یہ وہ والی تقریر نہیں ہے۔ تقریر معصوم پتہ ہے کسی کو کیا ہوتی ہے؟ یہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ بولنے والی تقریر نہیں ہے۔ جی کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ ہاں یہ الٹی ہے بالکل، ہمارے میں بولنے کو تقریر کہتے ہیں، اس تقریر معصوم سے مراد امام کا خاموش رہنا تقریر ہے۔ مثلا فرض کریں امام علیہ السلام کے سامنے، ایک مثال میں صرف فتویٰ نہ نکالیے گا، اسے صرف مثال ہے، درست؟ فرض کریں کہ آپ امام علیہ السلام کے سامنے گئیں اور آپ کی گردن یہاں تک کھلی تھی، ٹھیک ہے، اور امام علیہ السلام نے آپ کو ٹوکا نہیں، خاموش رہے، دیکھا امام نے، تقیہ بھی نہیں تھا، کوئی مشکل بھی نہیں تھی، یعنی امام علیہ السلام بول سکتے تھے مگر نہیں بولے، تو یہ جو امام خاموش رہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حصہ اس کا مطلب ہے کھولنا جائز ہے، اس کو کہتے ہیں تقریر معصوم۔ امام علیہ السلام کا نہ بولنا نہ ٹوکنا یہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ مسئلہ شرعی اتنا ہی ہے جتنا وہ دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر یہ وجوب نہ ہوتا، اسی کا ایک مصداق یہ بھی ہے کہ اگر آپ واجب سمجھ رہے ہیں اور واجب سمجھتے ہوئے امام سے یا پیغمبر سے سوال کر رہے ہیں اور امام اور پیغمبر آپ کی اس غلط فہمی کو دور نہ کریں، کہیں نہیں واجب نہیں ہے بھائی یہ مستحب ہے، تو اس غلط فہمی کا دور نہ کرنا دلالت کرتا ہے کہ یہ واجب ہی ہے، اس کا مطلب ہے، اس کو کہتے ہیں تقریر معصوم۔ پیغمبر جیسی ہستی، ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جن کی مودت واجب قرار دی جا رہی ہے یہ کون ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ پہلے تو میں تمہیں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ واجب نہیں ہے بھائی۔ پیغمبر نے بھی ان کے ذہنوں میں جو وجوب آیا ہے اس وجوب کو مانتے ہوئے مصادیق کو معین کیا ہے کہ اس سے مراد یہ 4 ہستیاں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیغمبر بھی اس بات کو مان رہے ہیں اور لوگوں تک یہ پیغام گویا
پہنچا رہے ہیں اپنی تقریر کے ذریعے سے کہ واجب ہے ان کی مودت اور ان کی محبت. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ما یشاءون الا ان یشاء اللہ ہیں. یہ مظہر صفات پروردگار عالم ہیں. یہ کمالات پروردگار عالم کا مظہر ہیں. یہ مخزن علم رسول خدا پروردگار عالم ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو معدن وحی ہیں. کیا یہ شعائر خدا میں شامل نہیں ہو سکتی؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. دیکھیں قرآن نے عجیب، یعنی واقعاً آپ غور کریں، یعنی یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، واقعاً بغض آل محمد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. واقعاً اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وَإِلَّا آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ قرآن کہ جو کہہ رہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شعائر خدا میں سے ہیں. صفا اور مروہ کیا ہے؟ دو پہاڑیاں. وہ قرآن یعنی واقعاً عجیب مرحلہ فکر ہے. وہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ بدنا اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جو قربانی کے لیے لے کے جایا جاتا ہے حج کے موقع پر، اس کو شاعر خدا میں سے قرار دے رہا ہے. وہ پٹا جو حیوان کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، قربانی کے جو مینا میں قربان کیا جاتا ہے اس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے، قلادہ، اس پٹے کو شاعر خدا میں سے قرار دے رہا ہے. یعنی یہ پٹا شاعر خدا ہو سکتا ہے، یہ صفا اور مروہ شاعر خدا ہو سکتی ہیں، یہ بدنا شاعر خدا ہو سکتا ہے، مگر آل محمد شاعر خدا نہیں ہو سکتے. یعنی شاعر خدا کہتے کس کو ہیں؟ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، یعنی علامت. شاعر خدا یعنی علامت خدا، یعنی جس کو دیکھ کر انسان خدا کی یاد میں جائے، جس کو دیکھ کر انسان کو خدا یاد آئے. صفا اور مروہ کو دیکھ کے خدا یاد آ سکتا ہے، بدنا کو دیکھ کے خدا یاد آ سکتا ہے، اس قلادہ کو دیکھ کے خدا یاد آ سکتا ہے. آل محمد کو دیکھ کے خدا یاد نہیں آ سکتا. وہ آل محمد جو میں نے عرض کیا نا کہ سر تا سر مظہر صفات پروردگار عالم ہے، یعنی وہ تو اگر شعائر الہی کی مصادیق معین کیے جائیں تو وہ تو سب سے بڑا مصداق ہوگا اور سب سے اہم مصداق ہوگا شاعر خدا کا، جو مجسم چلتا پھرتا لوگوں کو دین یاد کرانے والے ہیں. جو مجسم یعنی یہ اہل بیت، اب ان کی صفات کے اندر آپ چلے جائیں، ان کی سیرت کے اندر اگر آپ چلے جائیں، یہ اپنی زندگی میں ان کی زندگی مگر کیا تھی؟ وہ حسین جو نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مگر کہ کیا خدا کی قدرت اور خدا کی طاقت کو انسان کے ذہنوں میں نہیں لائے گی یہ بات کہ آپ نوک نیزہ پہ ایک شخص کو دیکھیں کہ سر اس کا نوک نیزہ پہ ہے اور تلاوت قرآن کر رہا ہے. انسان کا ذہن خدا کی قدرت کی طرف نہیں جائے گا. مگر یعنی تعجب ہوتا ہے، عام انسان یہ صرف سن کے علی کے کمالات، کہ علی وہ ہے کہ جو فاتح خیبر و بدر و حنین و الا ماشاء اللہ جتنے بھی مارکے ہیں ان کو فتح کرنے والا، اور علی کے کمالات یہ اور بہادری یہ اور شجاعت یہ. لیکن اسی علی کے گلے میں رسی باندھ کر بیعت کے لیے لے کے جایا گیا. وہ صرف اسی بات پر ایمان لے آیا کہ یقیناً یہ اسلام کا اتنا بڑا بینیفٹ ہوگا کہ علی جیسا شخص کہ جس کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے اس کے گلے میں کوئی رسی باندھ کے لے جائے. یعنی جن کے ذہن کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بغض اور تعصب کی پٹیوں سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اتنی سی بات ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی ہے کہ جس علی کی شجاعت مسلم ہے عرب میں، اس کے گلے میں رسی باندھ کے لے جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے.
اور اگر کوئی لے کر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا اتنا بڑا کوئی مفاد اس کے اندر ہوگا کہ علی خاموش رہے صرف اسلام کی خاطر. یہ آل محمد تو یہ ہیں، آل محمد یہ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا درس ہے، جن کا چلنا پھرنا لوگوں کے لیے تبلیغ اور ترویج اور ہدایت کا ذریعہ ہے، جن کی زندگیاں مجسم ہدایت ہیں. بنی امیہ بنی عباس کے جو افراد ہیں ان کو خوف کس چیز کا تھا؟ یعنی یہ ائمہ علیہم السلام جو ہمیشہ سے تقیہ کی زندگیاں گزارتے رہے ہیں اور تحت نظارت رہے ہیں ان لوگوں کے، اس کے باوجود ان کو ان سے ڈر تھا. کس چیز کا ڈر تھا؟ وہ ہر چیز پر ان کے بولنے پہ پابندی لگا سکتے تھے مگر اٹھنے بیٹھنے پہ تو پابندیاں نہیں لگ سکتی تھیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ خود ایسی ہدایت تھی کہ لوگوں کے اندر واقعی انقلاب برپا ہو جایا کرتا تھا. اس کو کیسے روکتے؟ جب یہاں تک پہنچ جاتے تھے نا کہ لوگ ان کے اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ان کی طرف رغبت پیدا کر رہے ہیں اور ان کی طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں اور ان کے اطراف میں جمع ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ مرحلے ہوتے تھے جہاں پر ان کو پھر اپنی کرسیاں ہلتی ہوئی نظر آتی تھی اور یہ زہر یہ تلوار کا سہارا لے کر اہل بیت کو اس دنیا سے رخصت کر دیا کرتے تھے. ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو اسی قسم کا خوف تھا. اب واقعاً سوچے انسان کیا کردار ہوگا ان لوگوں کا، کتنی مضبوط شخصیتیں ہوں گی اہل بیت کی، کہ زندگی میں تو ان کو خوف تھا ان چیزوں کا لیکن مرنے کے بعد بھی ان کو انہی چیزوں کا خوف تھا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر امیر المومنین قبر میں چلے گئے تو امیر المومنین کی یادیں ختم ہو جائیں گی؟ وہ قصے جو لوگوں نے سنے ہیں جب وہ امیر المومنین کی قبر کو اگر دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں دیکھیں بالآخر آج ہم نے تو وہ زمانے نہیں دیکھے نا جو قائد اعظم کے زمانے تھے، صرف قائد اعظم کو نوٹوں پہ دیکھے ہم نے، درست؟ اس کے علاوہ آپ میں سے کون ہے جنہوں نے قائد اعظم شاید ہو کوئی اکا دکا، لیکن عام طور پہ جو عمومی سامعین ہیں ان میں سے کون ہے جس نے قائد اعظم کو دیکھا ہوگا؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. ہم تک جو چیزیں پہنچی ہیں وہ قصے اور کہانیاں ہی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ فرض کریں مزار قائد پر جاتی ہیں تو بالآخر ایک انسان کے ذہن میں ایک خاکہ سا تو آتی ہیں نا ساری چیزیں. اگر انسان وہاں کھڑا ہو کے کچھ غور کرے کہ یہ ہے کون، کیوں میں آیا ہوں اس کی قبر پر، کچھ اس کے ذہن میں تصویریں چلتی ہیں یا نہیں؟ جیسے پٹیاں چلتی ہیں نا چینلز پہ نیچے، تو کوئی پٹی چلے گی آپ کے ذہن میں یا نہیں چلے گی؟ جب آپ کے ذہنوں میں وہ پٹیاں چلیں گی تو بالآخر ایک آپ کے ذہن میں ایک جذبہ حب الوطنی کے تحت کچھ جوش آتا ہے انسان کو یا نہیں آتا؟ کہ اہل بیت کی نسبت اتنا بھی نہیں ہوگا. ایک قائد اعظم کا اتنا اثر ہے کہ جن کے ایمان و اسلام کا کچھ ابھی تک بالآخر طے ہی نہیں ہو سکا. شیعہ تھے، سنی تھے، شش امامی تھے، 12 امامی تھے، اتنی کہانیاں ہیں. حالانکہ کہتے ہیں کہ جی آخر میں شیعہ ہو گئے تھے، 12 امامی تھے، لیکن بالآخر کیلو کال ہے. مگر ان کی ایک پورا ایک اپنا جو ان کا ایک جہاد تھا، ان کی ایک پورا جو انقلاب تھا. لوگ امام خمینی کے مقبرے پہ جاتے ہیں، وہاں جب کھڑا ہو کر انسان تھوڑا بالآخر اب آپ وہی والی بات ہے جائیں جا کے آ جائیں، کچھ سوچے نہیں تو بالآخر کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جب آپ گئے ہیں وہاں پر آپ ذرا سوچیں کہ میں کیوں آیا ہوں، کون ہے کیا، تو بالآخر خود بخود ایک آپ کے ذہنوں میں ساری چیزیں آئیں گی. تو یہ انسان کے اندر انقلاب لے کر آتی ہیں چیزیں، انسان کو جوڑتی ہیں. مگر کیا اگر ایک قائد اعظم ایک امام خمینی کے مقبرے پر آپ جائیں تو پوری کہانیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، ایک جذبہ ایک جوش آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے. تو کیا اگر کوئی آپ اہل بیت میں سے کسی کے مقبرے پہ کھڑی ہوں، امیر المومنین کے مزار پہ کھڑی ہوں، امام حسین کی قبر پہ کھڑی ہوں، ائمہ کی قبروں پہ کھڑی ہوں، ان کے مزارات پہ کھڑی ہوں، تو آپ کے ذہن میں کچھ نہیں آئے گا. ان کو ان کا خوف تھا. ابھی بھی ڈرتے ہیں یہ ڈرتے ہیں یہ. لہذا آغا بزرگ تہرانی اپنی کتاب ذریعہ میں ان کا کہنا یہ ہے، ایک مطلب انہوں نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ 1344 میں، کیونکہ بہت سارے آپ اگر میٹر پڑھیں گے نا اس کے بارے میں، انہدام بقی کے بارے میں، تو اس میں یوں آیا ہے کہ جب آل سعود نے اطراف مکہ و مدینہ میں قبضہ کیا ہے اور اپنے قدم جمائے ہیں تو اب ان کا ٹارگٹ یہ مقبرے تھے. لہذا انہوں نے
ظاہراً کچھ افراد کو مدینے بھیجا فتوے لینے کے لیے، اور کچھ فتوے بھی انہوں نے نقل کیے، اور ان فتووں کے تحت جب فتوے جمع ہو گئے انہوں نے ان مزارات کو پھر مسمار کیا۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ابھی بھی ہم سوالات کرتے ہیں مجتہدین سے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ سوال کیا کرتی ہیں، جواب اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ مثلا فرض کریں آپ آغائے سیستانی کو جواب سوال لکھیں، ایک خاتون ہے، وہ مثلا فرض کریں اس طریقے سے میک اپ کر کے باہر نکلتی ہے کہ جو مثلا فرض کریں حالا لوگوں کے اخلاق کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور شہوت بھڑکاتی ہے وہ چیز، اور یہ اور وہ 4-6 چیزیں ڈالیں گی، تو کیا اس طرح نکلنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آغا سیستانی کیا جواب دیں گے؟ یہ تو فتویٰ آپ بھی دے سکتی ہیں، آغا سیستانی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے خود اس کے اندر اتنا کچھ ڈال دیا کہ آغا سیستانی آنکھیں بند کر کے کہیں گے لا یجوز۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خود ہی ماشاءاللہ اتنا کچھ اس میں ڈال دیا کہ اس کے یہ اثرات ہیں، اس کے یہ نقصانات ہیں، اس کا یہ اثر ہو رہا ہے معاشرے پہ، یہ بےہودگیاں پھیل رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، تو کوئی بھی نہیں کہے گا جائز ہے۔ درست؟ یہ جو انہوں نے فتوے لیے تھے وہ اسی طریقے کے تھے کہ اتنا کچھ کہ شرک کیا جا رہا ہے اور خدا کی عبادت کے اندر شریک کیا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے، تو آیا اس قسم کے روزوں کو اور مرکزوں کو باقی رکھنا جائز ہے؟ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مثلا یہ جو مندروں میں بت ہوتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے یہ بت بنا کے رکھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے شرک کریں خدا کے ساتھ، ان کو رکھنا جائز ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جائز نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے بھی فتویٰ یہی دینا تھا کہ لا یجوز، لیکن انہوں نے یہ لکھا کہ یہ فتوے، بعض نے تو یہ لکھا کہ فتوے لیے گئے اس کے بعد انہدام کیا گیا، لیکن انہوں نے یہ لکھا اگر بزرگ تہرانی نے کہ نہیں، انہدام 43 میں ہوا ہے، فتوے 44 میں آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہدام کرنے کے بعد اس کو دین کا ملبہ اس کے اوپر چلانے کی کوشش کی گئی ہے، تو پھر انہدام کیوں ہوا؟ اس کی وجہ وہ یہ جو میں نے عرض کی، یہ بغض آل محمد ہے، یہ وہ بغض ہے کہ جو صدر اسلام سے آل محمد کی نسبت چلا آ رہا ہے، اور ایسا بغض چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے، مگر آپ نے وہ واقعات نہیں سنے کربلا کے بعد کس طریقے سے کربلا کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پانی اس کے اوپر یعنی نہر کا رخ اس کی طرف کر کے پانی بہانے کی کوشش کی گئی کہ بہہ جائے، بیل ہل چلائے گئے ہیں اس کے اوپر، کیا کیا کچھ نہیں کرنے کی کوشش کی گئی، یہ نہیں ہو سکا تو لوگوں کو قتل کے ذریعے کہ اگر کوئی زیارت کرنا چاہتے تو ایک مارا جائے گا اور ایک زیارت پہ جائے گا، مگر وہی والی بات ہے اگر وہاں پہ بغض والے ہیں تو یہاں پہ محبت والے بھی ہیں، دونوں طرف موجود ہیں۔ تمام تر کوششوں کے باوجود اس زمانے سے یہ لوگ جتنی بھی انہوں نے کوششیں کی سب کی سب ناکام ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اہل بیت کی طرف جانے سے یہ نہ روک سکتے تھے اور نہ روک سکتے ہیں۔ میکسیمم جو یہ کر سکے کیا کر سکے؟ میکسیمم جو یہ کر سکے وہ یہ کر سکے کہ انہوں نے مینار جو قبے بنے ہوئے تھے ان کے اوپر، عمارتیں بنی ہوئی تھیں ان کے اوپر، ان کو منہدم کر دیا۔ اچھا مزے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک کتاب ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو 101 دلچسپ مکالمے، نہ دیکھی ہو تو ضرور دیکھیں، لیکن خرید کے دیکھیے گا، درست اچھی کتاب ہے، مناظرے ہیں اس میں، تو مجھے اب یاد پڑتا ہے اس میں ایک مناظرہ دیا ہوا ہے اسی بقی کے حوالے سے اور قبروں کو منہدم کرنے کے حوالے سے، وہ جس روایت کے ساتھ تمسک کرتے ہیں، ایک روایت لے کر آتے ہیں، اول تو اس کی سند میں خدشات ہیں، اتنا بڑا کام آپ کرنے جا رہے ہیں، بالآخر اس کے پیچھے کوئی ایسی روایت تو ہو جو سندی طور پر قابل قبول ہو، اس کی سند میں خدشہ ہے، سند قابل قبول نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن بالآخر ایک روایت لے کر آتے ہیں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، جنہوں نے کسی شخص سے کہا کہ کیا میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں کہ جس کام پر رسول خدا نے مجھے مامور کیا تھا؟ کہا کہ جی، کہا کہ جہاں تم کوئی بھی تصویر دیکھو اس کو خراب کر دو، اور جہاں کوئی بھی قبر اونچی دیکھو تو اس کو مساوی کر دو۔ لفظ تسویہ آیا وہاں پر، لفظ تسویہ آیا وہاں پر۔ قرآن نے اس قسم کے لوگوں کے لیے ایک تعبیر استعمال کی ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں آپ جا کے دیکھیے گا، قرآن نے پہلے تقسیم بندی کی ہے آیات کی، فیہ
فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. اس قرآن میں کچھ محکم آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، ام کتاب ہیں، اور کچھ متشابہ آیتیں ہیں. ومن کان فی قلوبہم زیغ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان متشابہ آیتوں کو اپنے فیور میں یوز کرتے ہیں. اچھا یہ چیز صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ روایتوں میں بھی یہ چیزیں ہیں. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، کتنی توڑ کی انہوں نے آ کے اس مولا کے لفظ کو اتنے قرائن کے ساتھ، اتنے واضح قرائن کے ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ اس لفظ مولا کو اس سرپرستی کے معنی سے ہٹا کر دوست کے معنی میں لے آئیں. خیر اب کیونکہ موقع غدیر کا نہیں ہے اور آئے غدیر مجھے نہیں بیان کرنی، لیکن اس کے اندر بھی بہت مطالب ہیں پھر کسی موقع پر. تو یہ کام کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ روایتوں کے ساتھ بھی یہی مس یوز کرتے ہیں کہ اپنی مطلب کے اور اپنی مرضی کے ان سے معنی بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو مس گائیڈ کر سکیں. دیکھیں اس زمانے میں جو رسم تھی وہ یہ تھی کہ قبروں کو اس جس طرح اونٹ آپ نے دیکھے، کلفٹن گئے ہوں گے آپ لوگ تو نہیں گئے، حالانکہ جب جاتے ہیں جائیں تو دیکھیے گا اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا کس شیپ میں ہوتی ہے، اونٹ کی کوہان اس شیپ میں ہوتی ہے. اس زمانے میں قبریں اس شیپ میں بنائی جاتی تھیں. اس کو شریعت نے منع کیا ہے. تصویہ کرو یعنی کوہان کی شکل نا لیول پہ رکھو برابر، نہیں یہ کہ زمین کے لیول کے ساتھ ختم کر دو اس کو. یہ لوگ جو معنی میں گڑبڑ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، تصویہ کا معنی یعنی زمین لیول پر لے آؤ، زمین بوس کر دو. یہ مراد نہیں ہے. تصویہ کا معنی ہے کہ اس کو اس کوہان کی شکل میں نہ بناؤ قبر کو، بلکہ اس کو اوپر سے پلین کر دو. یہ امیر المومنین اگر اس روایت کو مان لیا جائے، میں نے کہا نا اولن تو سند ہی خراب ہے. حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے سند کو سائڈ میں رکھ دیں، آپ مان لیں کہ سند ٹھیک ہو گئی چلیں، لیکن بالآخر دلالت اور معنی بھی تو دیکھنا نا ہمیں کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر امیر المومنین کو یا اس صحابی کو یہ بول رہے ہیں کہ جاؤ اگر کوئی قبر تمہیں اس کوہان کی شکل پہ نظر آئے تو اس کو اوپر سے پلین کر دو. اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی جو عمارت اس کے اوپر بنی ہوئی اس کو توڑ دو؟ کہاں ہے اس روایت میں کہ عمارتوں کو توڑ دو؟ لہذا جس روایت کا یہ سہارا لیتے ہیں سندن اور دلالتن، دلالتن یعنی معنی کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اس کے اندر خدشہ ہے، مشکل ہے. سند بھی قابل قبول نہیں ہے، دلالت بھی قابل قبول نہیں ہے. دلالت جو ہے اس میں یہ لوگ استعمال نہیں کرتے، جو یہ بناتے ہیں وہ دلالت اس میں موجود نہیں ہے. درست؟ بس کوئی بھی ان کے پاس شرعی جواز نہیں ہے ان بنا اور مزارات کو منہدم کرنے کا. صرف ایک چیز ان کے دل میں ہے اور جو چیز ہو سکتی ہے وہ ان کا بغض ہے کہ جو سبب بنا کہ آل محمد دنیا میں تو ان کو اذیتیں پہنچاتے رہے، زندگی میں تو ان کو پریشان کرتے رہے، مگر زندگی کے بعد جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد بھی ان کے مزارات کی بے احترامی کی، ان کے مزارات کو منہدم کیا اور اپنے بغض کا اظہار کیا. بقول آغا بزرگ تہرانی کے یہ پہلے ہوا ہے اور فتوے بعد میں آئے. پروردگار تو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پروردگار تو اپنے قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے. اتنی مدت گزر گئی، اتنی مرتبہ خانہ کعبہ ٹوٹ کے بنایا گیا، مگر کیا وہ نشان مٹ سکا جس میں امیر المومنین جہاں سے ان کی والدہ داخل ہوئی تھیں؟ آج بھی وہ نشان موجود ہے. اتنی کوششیں، اتنی زحمتیں کرنے کے باوجود. اور عجیب نظام ہے بس پروردگار عالم کا، واقعاً بڑا عجیب نظام ہے. غلاف کعبہ اگر یہ نیچے رہے حج کے ایام میں تو کیا ہو؟ کوئی بھی نہیں دیکھ پائے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہاں ہے نشان. اچھا ہمارے کہنے سے تو یہ اوپر اٹھائیں گے نہیں، اتنے شریف تو ہے نہیں یہ لوگ، درست؟ مگر پروردگار عالم کا نظام الہی دیکھیں آپ، کیونکہ غلاف کعبہ ہے لہٰذا تبرک کا تو ہمارے لوگوں کو تو ماشاءاللہ بڑا شوق ہوتا ہے، وہ تو لوگ نہ چھوڑیں. تو اس ڈر سے کہ اس کو لوگ کاٹ کے نہ لے جائیں وہ مجبور ہے اس کو اوپر کرنے پر. حج کے ایام میں کبھی آپ کعبے کو دیکھیں ہمیشہ غلاف اوپر ہوگا، وہ مجبور ہیں اس کو اوپر کرنے پر، اس لیے کہ اگر وہ اوپر نہ کریں
تو لوگ نہیں چھوڑیں گے، اور لوگوں سے بچانے کے لیے وہ اوپر کرنے پہ مجبور ہیں، اور جب وہ اوپر ہوتا ہے تو وہ نشان جو امیر المومنین کی جائے پیدائش ہے، جہاں سے امیر المومنین کی والدہ گرامی قدر گئی بھی اور آئی بھی، وہ نشان سب لوگوں کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ آئے مبارکہ ہے نا، واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، خدا اپنے نور کو مکمل کر کے رکھتا ہے، چاہے کسی کو، چاہے کافروں کو، یا بعض جگہ مشرکین ہیں بعض جگہ کافرون ہیں، چاہے کافروں اور مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، مگر جو کام پروردگار عالم کرنا ہے اس کو پورا کر کے رہتا ہے۔ آپ لاکھ چھپائیں، آپ کیا کچھ بدلیں گے، لیکن پروردگار عالم پوری دنیا کو، دو کونے ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، دو کونے، ایک حجر اسود والا کونا اور ایک امیر المومنین والا کونا، جو رکن یمانی کہلاتا ہے، تو اسے جسٹ پہلے ہے وہ دراڑ، بالکل جسٹ پہلے۔ یہ ہے نظام پروردگار عالم۔ لہذا پروردگار عالم نے عبرت کے لیے وہ وہاں پہ چپکا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو یہ کام ہوا ہے یہ ایسا کام ہے کہ اس پہ پروردگار عالم راضی نہیں ہے۔ اور کیسے راضی ہو سکتا ہے، کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ وہ پروردگار عالم جو ان کی مودت کو واجب قرار دے رہا ہو، وہ پروردگار عالم جو ان کی خوشی میں خوش اور ان کی ناراضگی میں ناراحت ہو، وہ پروردگار عالم ان کے اوپر ڈھائے گئے مظالم پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ لہذا 8 شوال یوم انہدام بقی ان کی خباثت کا کے اظہار کا دن ہے اور اہل بیت کی مظلومیت کا دن ہے۔ دعائے افتتاح کیا ماہ رمضان میں پڑھنے کے علاوہ دیکھیں، عنوان دعا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کا یہ قصد نہ ہو کہ یہ انہی دنوں کی دعا ہے، دعا تو رمضان سے مخصوص ہے، لیکن عنوان دعا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہاتھ پر مہندی لگی ہے تو بہت پرانا سوال ہے، اتنا پرانا کہ مجھے تو جواب دینے کا بھی موڈ نہیں ہو رہا میرے، یہ اتنی دفعہ میں بتا چکا ہوں، میرے اپنے خیال میں یہ مشکل نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں مجھے۔ اگر کسی کو علم نہ ہو کہ ماہ رمضان میں جو روزے قضا ہوتے ہیں اگر آنے والے سال سے پہلے نہ رکھے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوتا ہے، تو کیا اس کو کفارہ بھی نکالنا ہوگا؟ جی ہاں، اس کو کفارہ، یہ کفارہ تو بہت ہلکا پھلکا کفارہ ہے، 1.25 کلو آٹا صرف ہر روزے کا اور ایک ہی دفعہ دینا ہے، یہ فدیہ ہے اصل میں۔ جو کفارہ جس کو آپ نے لکھا ہے، اس کو یہ لوگ کفارہ بھی تعبیر کرتے ہیں، لیکن کفارہ غیر عمدی جو فدیہ کہلاتا ہے، یہ ہر روزے کا جو ڈیلے ہوتی ہے پہلے سال سے، تو پہلے سال سے ڈیلے کے لیے ایک روزے کا 1.25 کلو آٹا دینا ہے، اگلے سالوں سے جو ڈیلے ہوگا اس میں کچھ نہیں ہے، صرف یہ یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے 10 سال روزے نہیں رکھے تو 10 سال کی ڈیلے پر ایک ہی فدیہ ہے، ایک روزے کا 1.25 کلو آٹا کسی بھی شرعی فقیر کو جو دیندار بھی ہو۔ درست یہ آپ کے سوالات۔ کیا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ ظہور کے فوراً بعد تو بند نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جو روایتیں ہیں اس کے حساب سے اس زمانے میں ایک موقع ایسا آئے گا کہ بہرحال توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تفصیلات اور جزیات بہت زیادہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں۔ جی 1944 نہیں، 1344 ہجری۔ وہ لوگ دیکھیں، عرض کروں حکومت ان کی ہے، اور حکومت میں یہ لوگ تلوار کے بھی قائل ہیں، تو یہ لوگ ان چیزوں کو پھر کیئر نہیں کرتے ہیں کہ سامنے کون ہے۔ لہذا ابھی بھی آپ جائیں وہاں پر، اگر دعا پڑھ لیں یا کسی سے زیادہ جرا بحث کریں، اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگ، تو کیونکہ ان کی اپنی حکومت تھا، کنٹرول ان کا تھا، اس لیے بلاخر آپ کتنے عرصے سے فلسطین کے لیے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہیں، کیا ہوا نتیجہ؟ اس لیے کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت مختلف جگہوں پہ انہوں نے کھڑے کیے۔ دیکھیں میں نے کہا نا کہ مسئلہ ہے کہ حکومت ان کے ہاتھ میں، اختیارات ان کے پاس ہیں، ان کی پولیس ہماری پولیس کی طرح نہیں ہے،
ان کی پولیس کو آپ کچھ بول دیں، سمجھے آپ نے حکومت کو کہہ دیا، اور سمجھے آپ نے حکومت کی مخالفت کر دی. وہ بہت اسٹرکٹ ہیں اس مسئلے میں. یہ لوگ سب کچھ کر لیں گے، پولیس کی انگلی بھی نہیں لگا سکتے لوگ. تو اتنی اسٹرکٹنیس ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ وہابی مسلک ہے. وہ صحیح وہابی نہیں ہوں گے، 2 نمبری وہابی ہوں گے. وہ اصل جو مسلک وہابیت ہے یہ ابن تیمیہ کا شاید کوئی شاگرد تھا، وہاں سے سلسلہ یہ شروع ہوا کہ انہدام کا. اس نے یہ کہانی شروع کی تھی. تو وہ بھائی دیکھیں ان کا جو رسمی مذہب جو ہے وہ وہی وہابی لوگوں کا ہے نا. آل سعود وہابی لوگ ہیں سارے، سنی تو نہیں ہیں. لہٰذا اس لیے وہاں پر مشکلات ہیں بہت. آپ کھڑے ہو کے دعا نہیں پڑھ سکتی، آپ کھڑے ہو کے زیارت نہیں کر سکتی، آپ کسی زری کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. اور کیا آپ واپس قبریں بنانا چاہتی ہیں؟ یعنی جو آپ یہ نہ کر سکیں، یہ چھوٹی قبریں بنانے کی نسبت اس کی کیا ویلیو ہے؟ بھائی ان کا مذہب ہے، ان کا دین ہے، ان کی شریعت ہے. جس سے فرض کریں ابھی میں آپ کی خدمت میں کروں، مثلا ایران ہے، ایران کی ایک فورس ہے گشت ارشاد کہلاتی ہے. ان کا کام وہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. اب فرض کریں کہ ایک بے پردہ خاتون کو وہ روکیں ٹوکیں، آپ کہیں گے یہ تو غلط ہے نا، وہ گھومنے جا، آپ کا کیا جاتا ہے؟ جس طرح یہ کرتے ہیں امر بالمعروف کے نام سے، وہ بھی کرتے ہیں امر بالمعروف کے نام سے. کہتے ہیں کہ بھائی آپ بدعت کر رہی ہیں، گناہ کر رہی ہیں، تو روکنا ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا ہم روکیں گے، آپ کو نہیں کرنے دیں گے، پابندیاں لگائیں گے. یہ مسئلہ ہے. وہ یہ سارے کام کرتے ہیں دین و مذہب کے نام پر. آ گئی ہوتی تو مشکلات حل ہو چکی ہوتی، نہیں آئی نا. میں نے کہا نا کہ عبرت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اتنی وسعت ہو. من کان فی قلوبہم زیغ، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہوتی ہے. یہ ہدایت والے نہیں ہوتے لوگ، ان کی ہدایت ہو بھی نہیں سکتی ہے. یہ کیا بھائی، کیا یہ روایت صحیح ہے کہ یہودی کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں اور عیسائی کے گھر سو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہودی پیچھے سے وار کرتے، نہیں معلوم. روایت میں نے دیکھی نہیں، اس لیے نہیں معلوم. اتمام حجت تو کرنی ہے نا خدا نے. کل کو وہ لوگ بول دے کھڑے ہوتے، خدایا تو ایک نشانی دکھا دیتے تو ہم مان جاتے. جس سے وہ لوگ یہ مشرکین مکہ آ کے پیغمبر کو نہیں کہتے تھے، پیغمبر بیٹھے جو شق قمر کا واقعہ ہوا، پیغمبر کو کہا کہ بھائی جادو اگر چلتا ہے تو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا. اگر آپ چاہتے ہیں مسلمان ہو جائیں، کوئی آسمان کا معجزہ دکھائیں. پیغمبر کو تو پتہ تھا نا یہ کم بخت کیسے لوگ ہیں. کہتے جا بھائی اپنا کام کر، تم نے ماننا تو ہے نہیں، کہہ سکتے تھے نا. مگر اس کے باوجود شق قمر کر کے دکھایا. مانے وہ لوگ؟ مانے؟ نہیں مانے. کیوں نہیں مانے؟ اس لیے کہ وہ ماننے والے نہیں تھے. لیکن ان کا کام اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ بالآخر اتمام حجت تو کرنی ہے نا. اگر اتمام حجت نہیں کریں گے وہ، تو کل کو یہ کھڑے تو ہو سکتے نا. مطلب فرض کریں کل کو ابو جہل کھڑا ہو جائے، اگر پیغمبر نہ دکھاتے، آپ دکھا تو دیتے، میں ہو سکتا ہو جاتا. اللہ ان کی حالت بہتر کرے انشاءاللہ. دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. حالات جو خراب ہیں عراق کے، بہرحال دعا ہے ہماری کہ پروردگار وہاں پہ بھی یہ ان کا وہابیوں کا مسئلہ ہے. داعش وہی وہابی مسئلہ ہے. کیسے کر سکتے ہیں بتائیں، کیا پالیسی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن بات سنو آپ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھو اس وقت جو نظام، جو خطہ ارض کا نظام ہے، وہ باؤنڈریز پہ چل رہا ہے. یہ باؤنڈریز صحیح ہے، شریعت نے تو نہیں بنائی ہے، لیکن بالآخر ملکوں نے باؤنڈریز بنائی ہیں نہیں بنائی ہیں.
آیا آپ کا کیا خیال ہے، میں اگر ان کی حکومت کی اجازت نہ ہو تو پاکستانی فورسز جا کے مثلا عراق میں کچھ کر سکتی ہیں؟ وہ حملہ کر دے گا آپ کے اوپر؟ آپ کی اجازت نہ ہو، اگر آپس کی ان کی کوآرڈینیشن نہ ہو تو کیا مثلا آپ کی فوجیں شام میں جا کے کام کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ نہ زمینی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، نہ فضائی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، حدود ہیں سب کی۔ آپ کیا کر سکتی ہو؟ ایک کام آپ لوگ کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ الدعاء سلاح المومن۔ آپ دعا کریں پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم عراق کے، شام کے، لبنان کے، افغانستان کے، پاکستان کے، بحرین کے، جہاں کہیں بھی مومنین پریشانیوں میں ہیں، ظالموں کے ظلم سے پس رہے ہیں، پروردگار عالم ان کو ان مظالم سے نجات عطا کرے بحق محمد و آل محمد۔ اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ يا مولا يا صاحب السماء